بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 2 محرم اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دل سوز دن ہے۔ یہ دن واقعہ کربلا کے سلسلے کا ایک اہم مرحلہ ہے، جب نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت اور اصحاب کے ہمراہ کربلا کے میدان میں پہنچے تھے۔ اس دن کا ذکر کرتے وقت دل غم سے بھر جاتا ہے اور آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ظلم و جبر کے خلاف سب سے عظیم اور پرامن جدوجہد کی بنیاد رکھی گئی، اور ایک ایسا قافلہ سرائے کربلا میں اترا جس نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جو مدینہ منورہ سے نکلا تھا اور مکہ مکرمہ کے راستے عراق کی جانب بڑھ رہا تھا، کربلا کے مقام پر پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے تھے اور دعوت دی تھی کہ وہ وہاں آ کر ان کی امامت سنبھالیں، کیونکہ وہ یزید کے ظلم و فسق سے تنگ آ چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خطوط کی صداقت پر یقین کرتے ہوئے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف نہ جا سکے، اور انہیں راستے میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ کوفہ کے لوگ یزیدی افواج کے دباؤ میں آ کر بے وفائی کر چکے ہیں، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی راہ نہ بدلی، کیونکہ ان کا مقصد صرف خلافت حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ دین کی بقا اور حق کی سربلندی کے لیے قربانی دینا تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا تو سامنے فرات کا دریا بہہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں قیام کا ارادہ ظاہر کیا، یزیدی لشکر نے پانی پر پہرا لگا دیا۔ ہربن یزیدی ریاحی جو پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اخلاق اور تقوی سے اس قدر متاثر ہوا کہ بعد میں انہی کا وفادار ہو گیا اور شہدان کربلا میں شامل ہو گیا۔ کربلا کا میدان ایک ویران بے آب و گیا صحرا تھا، جہاں نہ سایہ تھا اور نہ پناہ کی کوئی جگہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو دشمن کی فوجیں چاروں طرف سے جمع ہونے لگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے ساتھ بات چیت بھی کی، انہیں یاد دلایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسے ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی بغاوت یا فساد نہیں کیا، مگر یزیدی فوج صرف بیعت چاہتی تھی، چاہے زبردستی ہی کیوں نہ ہو۔ 2 محرم کو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے نصب کیے تو انہوں نے یہ جگہ خدا کے حوالے سے چن لی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے مقام پر پہنچنے کی خبر دی گئی تو آپ نے زمین کی مٹی اٹھا کر سونگی اور فرمایا، یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس مقام کی خبر دی گئی تھی اور انہوں نے اسے خدا کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد، جن میں خواتین، بچے اور نوجوان شامل تھے، سب نے کربلا کے مقام پر قیام کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سفر ان کے لیے کسی دنیاوی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ قربانی اور شہادت کی راہ ہے۔ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے بھی بات کی، ان سے وفاداری کا عہد لیا اور انہیں راستہ دیا کہ جو جانا چاہے جا سکتا ہے، مگر سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، چاہے ہمیں جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام 2 محرم سے لے کر 10 محرم تک رہا۔
ان دنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عبادت، دعا اور صبر و استقامت کی وہ مثالیں قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ 2 محرم کو دشمن کا لشکر برابر بڑھتا رہا اور امام کے قافلے پر دباؤ بھی بڑھنے لگا۔ پانی بند کر دیا گیا، خوف کا ماحول پیدا کیا گیا، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ کبھی خوف زدہ نہ ہوا۔ ان کا یقین اللہ پر تھا اور اس بات پر قائم تھا کہ ظلم کے آگے جھکنا اہل بیت کا طریقہ نہیں۔ اہل بیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین نے بھی صبر و شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت زینب امام حسین کی بہن ایک باہمت اور باعزم خاتون تھی جو جانتی تھی کہ ان کا سفر کس مقصد کے لیے ہے۔ بچوں میں حضرت علی اصغر امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا، حضرت علی اکبر، جوان رشید اور شبیہ مصطفیٰ اور کئی دیگر معصوم بچے اس قافلے کا حصہ تھے۔ وہ سب محبت و وفا اور قربانی کے معذر بن گئے۔ 2 محرم کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو ان کے دل میں نہ کوئی دنیاوی لالچ تھا، نہ کوئی سیاسی خواہش، صرف خدا کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی کا جذبہ تھا۔ ان کی قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ظالم کے سامنے خاموش رہنا خود ظلم ہے اور حق کے لیے آواز اٹھانا اہل ایمان کی نشانی ہے۔ کربلا کی مٹی کو بھی اس دن عظمت ملی کیونکہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کے قدموں کے نشان اپنے سینے پر محفوظ کیے۔ اسی مٹی میں وہ خون گرا جس نے انسانیت کو بیدار کر دیا۔ آج بھی جب محرم آتا ہے تو دنیا بھر میں مسلمان اس دن کو یاد کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو تازہ کرتے ہیں۔ 2 محرم ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہمیں حق و باطل میں فرق کرنا سیکھنا چاہیے۔ صرف نماز، روزہ اور حج کافی نہیں، بلکہ جب دین کو خطرہ لاحق ہو تو باطل کے سامنے ڈٹ جانا ایمان کی اصل روح ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں یہی پیغام دیا کہ سچائی کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دن ہمیں اہل بیت کی محبت کا درس دیتا ہے، ہمیں حضرت زینب کی قربانی یاد دلاتا ہے، حضرت عباس کی وفا کی جھلک دکھاتا ہے، حضرت علی اکبر کی شجاعت کا عکس پیش کرتا ہے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا سلام پیش کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کا ہر عمل، ہر قدم، ہر دعا اور ہر اشک ہمیں زندگی کی حقیقتوں سے روشناس کراتا ہے۔ 2 محرم کا دن ایک شروعات ہے، اس جد و جہد کا آغاز ہے جو 10 محرم کو اپنے عروج کو پہنچتی ہے۔ یہ دن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایک چھوٹا سا قافلہ جس کے پاس نہ فوج تھی نہ وسائل تھے، کیسے ایک بڑے اور طاقتور ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہوا اور تاریخ بدل دی۔ آج ہمیں بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے کہ ہم حق اور انصاف کے لیے آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ایسا سبق ہے جو ہر دور، ہر نسل اور ہر دل کے لیے ہدایت کا مینار ہے۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔